السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی، ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ کرناٹکا سے 6 مرتبہ کے بی جے پی ایم پی آنند کمار ہیگڑے، جو کہ اپنے متنازع بیانات کی وجہ سے ہمیشہ سرخیوں میں رہتے ہیں اور جنہوں نے اس مرتبہ بی جے پی کو 400 سیٹیں ملنے پر آئین ہند کو بدلنے کی بات کہی تھی، اب انہیں اس مرتبہ بی جے پی نے ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کی جگہ پر بی جے پی نے وشویشور ہیگڑے کو ٹکٹ دیا ہے۔ 7 میں سے 6 مرتبہ پارلیمانی الیکشن جیتنے والے ہیگڑے گزشتہ لوک سبھا انتخابات کے بعد غائب سے ہو گئے تھے۔ لوک سبھا انتخابات سے 2 ماہ قبل انہوں نے آ کر فرقہ وارانہ اور اشتعال انگیز بیان بازی شروع کر دی تھی اور حال ہی میں دیے گئے ان کے آئین کو تبدیل کرنے والے بیان نے تو ایک بڑا تنازع کھڑا کر دیا تھا اور اب انہیں اس کی قیمت چکانی پڑی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کا ایک اور مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ ہر روز کے کالے کرتوت سامنے آ رہے ہیں۔ غزہ میں یونین آف میڈیکل کیئر اینڈ ریلیف آرگنائزیشن کی ڈاکٹر نے الزام عائد کیا ہے کہ اسرائیلی فوجوں نے اسپتالوں میں خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ ڈاکٹر عالیہ خان کے مطابق الخیر اسپتال میں اسرائیلی فوجی ایک خاتون کو 2 دن تک زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے اسپتال میں خاتون کو اس کے بھائی اور شوہر کے سامنے برہنہ تک کر دیا۔ ڈاکٹر عالیہ نے کہا کہ بھائی اور شوہر نے اپنے کپڑوں سے جب انہیں ڈھانپنے کی کوشش کی تو اسرائیلی فورسز نے دونوں بھائیوں پر فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ ڈاکٹر عالیہ نے مغربی میڈیا اور سیاسی رہنماؤں کی خاموشی پر بھی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وہیں قطر کی میزبانی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان بالواسطہ بات چیت بعض مسائل پر اہم اختلافات کے درمیان مشکل مرحلے میں اب بھی دکھائی دے رہی ہے۔ مذاکرات میں اسرائیل نے 40 قیدیوں کے بدلے 700 فلسطینیوں کو رہا کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جن میں 100 عمر قید پانے والے قیدی بھی شامل ہیں۔ حالانکہ حماس جنگ کے مستقل خاتمے، اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء اور بے گھر لوگوں کے اپنے گھروں کو واپسی کے بدلے مرحلہ وار تقریباً 100 اسرائیلی اسیران کی رہائی کی تجویز پیش کر رہی ہے۔ وہیں الجزیرہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے جنگ کے خاتمے اور غزہ سے فوج واپس بلانے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیلی مذاکرات کاروں نے کہا ہے کہ وہ روزانہ صرف 2000 فلسطینیوں کو اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دیں گے، یعنی کہ تمام بے گھر فلسطینیوں کو رفح سے نکلنے میں 2 سال سے زائد کا عرصہ لگ جائے گا۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ تمام اسرائیلی اسیران کو فوری طور پر رہا کیا جائے، جبکہ حماس نے اندیا دیا ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں صرف خواتین اور بچوں کو ہی رہا کرے گا۔ وہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ کی صورتحال پر امریکی قرارداد ویٹو ہونے کے بعد جنگ بندی کی نئی قرارداد پر آج ووٹنگ ہوگی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ نے اپنے اتحادی ممالک کی حمایت سے غزہ پر قرارداد پیش کی تھی، تاہم اس قرارداد کو روس اور چین نے گزشتہ دنوں ویٹو کر دیا تھا۔ روس نے موقف اپنایا تھا کہ یہ جو قرارداد امریکہ کی طرف سے لائی گئی ہے اس کا سیدھا مقصد اسرائیل کو رفح پر حملوں کی اجازت دینا ہے، جس کے بعد گزشتہ روز جنگ بندی کے ایک نئے مسودے پر ووٹنگ ہونا طے پائی تھی، لیکن اس پر مزید بات چیت کی اجازت دینے کے لیے رائے شماری پیر کے روز تک معطل کر دی گئی تھی۔ وہ اس نئی قرارداد میں مبینہ طور پر روس اور چین کے اعتراض کو دور کرتے ہوئے پائیدار اور مستقل جنگ بندی کے حوالے سے اقدامات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل غزہ پر 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بمباری پر تاحال کوئی ایک بھی متفقہ قرارداد لانے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے، جبکہ اسرائیل کی مذمت کی ہر قرارداد کو امریکہ کی جانب سے ویٹو کر دیا جا رہا ہے۔ وہیں غزہ میں اقوام متحدہ کی جانب سے شدید قحط سالی کے خطرے کے انتباہ کے باوجود اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے اور غزہ میں جانے والی امداد کو روک رہا ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے خدمات فراہم کرنے والی UN ایجنسی اونروا نے بتایا ہے کہ اسے شمال غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد کی تقسیم کی اب مزید اجازت نہیں دی جا رہی۔ اونروا کے سربراہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کا فیصلہ اشتعال انگیزی پر مبنی ہے اور اس کے نتیجے میں غزہ میں انسانی زندگیاں بچانے کی کوششوں میں رکاوٹ آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر لاکھوں انسانوں کو انسانی ساختہ قحط کا سامنا ہے۔ اسرائیل کے ذریعے غزہ میں رفح کیمپ پر زمینی کارروائی کے اصرار کے درمیان اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے بھی کہا ہے کہ وہاں انسانی بنیاد پر جنگ بندی ہونی چاہیے۔ وہیں کیرل کے وزیر اعلیٰ پنرائے وجین نے اتوار کو کہا ہے کہ انتخابی بانڈ گھوٹالہ بھارت میں اب تک کی سب سے بڑی بدعنوانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت نے اس سے
توجہ ہٹانے کے لیے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو گرفتار کیا ہے۔ اور متنازع شہری ترمیمی ایکٹ CAA کے خلاف CPM کے ذریعے منعقد کی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کیرل کے وزیر اعلیٰ نے الزام لگایا کہ BJP زیر قیادت مرکزی حکومت اور سنگھ پریوار ملک میں قانون کی حکمرانی کو بہت کم اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سنگھ پریوار آئینی اداروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ملک کی عدلیہ کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے۔ انہوں نے 2020 میں CAA مظاہروں کے دوران ہوئے فسادات کے لیے بھی سنگھ اور BJP کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ CAA RSS کا ایجنڈا ہے جسے BJP حکومت نافذ کر رہی ہے۔ UP کے بجنور ضلع کے دھامپور قصبے میں گزشتہ دنوں ایک مسلم خاندان کے ساتھ جو کہ بائک پر سوار تھے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے اور انہیں جبراً ان پر رنگ ڈالنے کی ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس کے بعد انتظامیہ کو کارروائی پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ جس کے بعد 4 افراد کو گرفتار کرنے کی باتیں سامنے آئی ہے، جس میں 3 نابالغ اور 1 ملزم انیرودھ جو ہے وہ بالغ بتایا جا رہا ہے۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے برقعے میں ملبوس ایک لڑکی اور ایک عمر رسیدہ خاتون موٹر سائیکل پر نوجوان کے پیچھے بیٹھ کر وہ جا رہے تھے۔ اسی دوران ہولی کھیلنے والے کچھ نوجوان ان لوگوں کو زبردستی روکتے ہیں اور زبردستی گیلے رنگ ان پر پھینکنے لگتے ہیں۔ خاندان کی مخالفت کے باوجود وہ رکتے نہیں ہیں بلکہ زبردستی ان پر رنگ لگایا جاتا ہے اور اس دوران جو ہے مذہبی نعرے بھی وہاں لگائے جاتے ہیں۔ اس کی آواز بھی جو ہے وہ سنی جا سکتی ہے، جس کے بعد یہ معاملہ جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو پھر پولیس کو اس پر کارروائی کرنی پڑی ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے لیے BJP کی تازہ لسٹ میں مشہور اداکارہ کنگنا رناوت کا نام شامل کیا گیا ہے، جنہیں ہماچل پردیش کے پارلیمانی حلقے منڈی سے ٹکٹ دیا گیا ہے۔ پارٹی ہائی کمان کا یہ فیصلہ توقع کے خلاف نہیں ہے۔ خود کنگنا الیکشن لڑنے پر آمادگی ظاہر کر چکی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر BJP انہیں ٹکٹ دیتی ہے تو وہ انتخابی میدان میں اترنا چاہیں گی۔ یاد رکھیں کہ کنگنا اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے کافی عرصے سے موضوع بحث بنی رہی ہیں۔ وہیں BJP نے راہل گاندھی کے خلاف کیرل یونٹ کے سابق صدر کے سریندرن کو وائناڈ سیٹ سے اپنا امیدوار بنایا ہے۔ JNU کے طلبہ یونین کے انتخابات میں بائیں بازو کے 4 امیدواروں نے ABUP کے امیدواروں کو ہرا کر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ بائیں بازو کے دھننجے نے صدر کے عہدے پر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہ تقریباً 27 سال بعد ہے کہ کسی دلت برادری کے ایک امیدوار نے JNU اسٹوڈنٹس یونین کے صدر کے عہدے پر کامیابی حاصل کی ہے۔ وزیر کے ابتدائی رجحانات میں ABUP 4 سیٹوں پر آگے تھی لیکن آخر میں وہ پچھڑ گئی۔ وہیں صدر کے عہدے کے لیے بائیں بازو کا جیتنے والا امیدوار دھننجے اسکول آف آرٹس اینڈ اسٹیٹسٹکس سے PhD کا طالب علم ہے۔ وہیں دھننجے گیا بہار کے رہنے والے ہیں اور دلت برادری سے آتے ہیں۔ ان کے والد ایک ریٹائرڈ پولیس اہلکار ہیں۔ کیشور کوئری کے الزام میں پارلیمنٹ سے برخاست مہوا موئترا نے CBI پر ہراساں کرنے اور انتخابی مہم میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو ایک مکتوب لکھا ہے جس میں انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر CBI کے ذریعے مارے گئے چھاپے کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو لکھے گئے اپنی شکایتی مکتوب میں مہوا موئترا نے CBI کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن پر زور دیا ہے کہ وہ انتخابی ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کی مدت کے دوران مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری طور پر رہنما ہدایات جاری کریں۔ وزیر کے اتوار کو CBI نے علی پور سمیت مہوا موئترا کے پارلیمانی حلقے کرشن نگر میں 4 مقامات پر چھاپے مارے تھے۔ کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے اتوار کو BJP اور PM مودی کو نشانہ بنایا ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے نتیش کمار اور ممتا بنرجی پر بھی کھل کر بات کی۔ اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن انڈیا اتحاد متحد ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر جے رام رمیش کا کہنا ہے کہ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے یوٹرن اور ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی کے تنہا لڑنے کے باوجود اپوزیشن اتحاد انڈیا متحد ہے اور یہ 272 کے نشان کو عبور کرے گا۔ TMC سربراہ پر تنقید کرتے ہوئے رمیش نے کہا کہ ممتا بنرجی نے آخر کار ممتا بنرجی ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپوزیشن کے خلاف وزیر اعظم نریندر مودی کی بدعنوانی کی تقریر کو مسترد کرتے ہوئے اسے کھوکھلا بھی قرار دیا۔ کرناٹک نے خشک سالی کے امدادی فنڈز کی عدم ادائیگی پر مرکز کے خلاف سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے اور مرکز پر خشک سالی کے انتظام کے لیے ریاست کو مالی امداد روکنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ریاستی حکومت کی عرضی میں کہا گیا ہے کہ 236 میں سے 223 تعلقے یا ضلع کے ذیلی ڈویژن خشک سالی کی زد میں ہیں۔ اس میں سے 196 تعلقے شدید متاثرہ کے طور پر ان کی درجہ بندی کی گئی ہے اور بقیہ 27 کو درمیانے درجے سے متاثر کیا گیا ہے، لیکن مرکزی حکومت انہیں فنڈ فراہم نہیں کر رہی۔ بتا دیں کہ کرناٹک کی کانگریس سرکار BJP کی قیادت والی مرکزی حکومت کے ساتھ ٹیکس فنڈز کی منتقلی
خشک سالی سے نجات کے اقدامات کو نافذ کرنے کے لیے زیر التوا فنڈز کی عدم وصولی اور ریاست میں آبپاشی اور پینے کے پانی سے متعلق پروجیکٹوں کے لیے مرکز کی جانب سے اجازت دینے سے انکار پر تنازعات کا شکار ہے۔ اور کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیا نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ ریاست مرکز کو دوسرا سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتی ہے اور جب ٹیکس کی منتقلی کی بات آتی ہے تو اسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو کے کانسرٹ ہال پر حملے کے ملزمان پر دہشت گردی کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ملزمان نے عدالت میں جرم کا اعتراف کیا ہے۔ وہ حملے میں گرفتار 3 ملزمان کو ماسکو کی عدالت میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر پیش کیا گیا، جبکہ چوتھے ملزم کو ویل چیئر پر لایا گیا۔ عدالت میں پیش کرنے کے دوران ان کے چہرے پر زخموں کے نشانات صاف طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان تمام ملزمان پر دہشت گردی کی کارروائی کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اور روسی حکام نے بغیر ثبوت کے یوکرین کے ملوث ہونے کا حالانکہ دعویٰ کیا ہے، جبکہ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ بے بنیاد ہے۔ یاد رکھیں کہ ان ملزمان کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب جمعہ 22 مارچ کی رات 4 مسلح افراد نے ماسکو میں واقع کروک سٹی ہال پر دھاوا بول دیا تھا، جہاں ایک اندازے کے مطابق 6000 لوگ موجود تھے جو کہ ایک کانسرٹ میں شریک تھے۔ بتا دیں کہ کانسرٹ پر ہوئے حملے میں 137 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 100 افراد زخمی ہوئے تھے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حملے کے کچھ گھنٹے بعد دہشت گرد تنظیم داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔